اگر آپ غضب کے لفظ کے اوپر غور کریں تو اس کے 3 حروف اصلی صحیح ہیں، فا، عین، لام۔ تو کلمے کے تینوں الفاظ صحیح ہیں، اور عربی میں تینوں حروف جو صحیح ہوتے ہیں وہ شدت اور قوت کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں حروف بھی یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایک قوت ہے، شدت ہے، اور غضب ہوتا ہی ایسا ہے کہ جب انسان کے اوپر طاری ہو جائے تو پھر وہ اگلے سے انتقام بھی لیتا ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے غضب کے لفظ کے اوپر، فرماتے ہیں کہ جب مشق میں آپ پانی بھرنا شروع کریں اور بھرتے بھرتے اس مقام تک آ جائے، اتنا پانی بھر جائے کہ ابلنے لگے، باہر گرنے لگے، فرمایا اس وقت اگر آپ اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیں، اس کا منہ بند کر دیں، تو اس کے لیے غضب کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ غصہ اندر ہو گیا کہ اب بس ابلنے ہی والا ہے، لیکن آپ نے ڈھکن رکھ کے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی ڈھکن ہٹا، کنٹرول ہٹا، اور پھر انسان انتقام لے لیتا ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے، اس سے کیا مراد ہے؟ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْغَيْظَ، وہ لوگ جو غصے کو پیتے ہیں۔ یہاں غصے کی نفی نہیں کی گئی کہ وہ لوگ جن کو غصہ ہی نہیں آتا، غصے کی نفی نہیں ہے، غصہ آتا ہے، لیکن اچھے اور بہتر لوگ وہ ہیں جو اس غصے کو پی جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اغضب کما یغضب البشر، کہ مجھے بھی ایسا ہی غصہ آتا ہے جیسے بشر کو آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جلال آتا تھا۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر ناراض ہوتے، آپ کو جلال آتا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جایا کرتا تھا، اور یہاں پر ایک نبض تھی جو پھڑکنے لگتی تھی، واضح ہو جاتی تھی۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غضب کی حالت میں بھی میرے منہ سے وہی بات نکلتی ہے جو حق ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے۔ عام آدمی تو غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے نا، مغلظات بکنا شروع کر دیتا ہے، غصہ آ جائے تو ہنگامہ برپا کر دیتا ہے، اس کی عقل کے اوپر پردہ آ جاتا ہے، حتیٰ کہ اسی غصے کی حالت میں ایسی بولی بولنے لگ جاتا ہے کہ سالوں کے تعلقات کے اندر دراڑ پڑ جاتی ہے، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہی غصہ ہے کہ جب انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے تو اس وقت انسان کئی مرتبہ ایسے الفاظ بول دیتا ہے کہ جس کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے ما لا بد منہ میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص کو کسی نے بات سمجھاتے ہوئے کہا کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اور اگلے نے غصے میں ہی کہہ دیا کہ رکھ پرے شریعت کو، تو فقد کفر، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ تو یہ غصہ ہے کہ انسان جب اس حالت میں آتا ہے، اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتا، کنٹرول نہیں کر پاتا، تو ایسے الفاظ نکال دیتا ہے کہ قطع تعلقی بن جاتے ہیں، دائرہ شریعت سے انسان باہر نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے شریعت ہمیں یہ نصیحت کرتی ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو تو اپنے اوپر کنٹرول کریں۔ یہ غصہ ہی ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ اس غصے کی وجہ سے شاگرد استاد کو چھوڑ دیتا ہے، خاوند بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، مرید اپنے شیخ کو چھوڑ دیتا ہے، بیٹا اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ دیتا ہے،
حتیٰ کہ کئی مرتبہ اسی غصے کی وجہ سے بندہ خدا کو چھوڑ دیتا ہے.